بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو جناب، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے پسینے کا زیادہ آنا۔ کثرت سے پسینہ آتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ زیادہ تر ان لوگوں کو آتا ہے جن کی مزاج میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ گرمی کے مریضوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا رہتا ہے۔ چلتے ہیں تو پسینہ آتا ہے، بیٹھتے ہیں تو پسینہ آتا ہے، کچھ کھاتے پیتے ہیں تو پسینہ آتا ہے، یعنی کہ یہ پسینہ بار بار آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو پسینے کا آنا ہے، بہت زیادہ آنا، یہ ایک بیماری ہے۔ اگر آپ کو نارمل پسینہ آ رہا ہے تو پھر بیماری کی بات نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پسینے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک پسینہ وہ ہوتا ہے جس میں بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پسینہ ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی، بس آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مختلف مزاج ہے۔ اچھا، اللہ نہ کرے یہ پسینہ اگر بند ہو جائے، یعنی غدد ناقلہ بند ہو جائیں، تو یقین کریں انسان جو ہے نا چلتا پھرتا دنیا میں عذاب میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے پسینے کا آنا، ٹھیک ہے۔ زیادہ پسینہ آئے گا تو آپ کمزور ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نارمل حال ہے تو آپ کی بالکل طبیعت سے بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور یہ جو پسینے کا آنا ہے نا، یہ آپ کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے، یہ آپ کے درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ بند ہو جائے تو میرے پاس ایک مریض ہے، اس کا نا پسینہ بند تھا، ٹھیک ہے۔ غدد جاذبہ بہت تیز تھے، غدد ناقلہ اس کے بالکل کام نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ آ کے بتا رہا تھا کہ حکیم صاحب، جب گرمیاں آتی ہیں نا، گرمیاں، کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے نا بھٹی میں ڈال دیا، بھٹی میں آگ میں ڈال دیا، میں جلتا رہتا ہوں آگ میں۔ کہتے ہیں میری حالت غیر ہو جاتی ہے، مجھے پسینہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی دیکھو، اچھا وہ نا علاج بھی بہت کروا چکا، کہتا کوئی میں نے نا ہسپتال نہیں چھوڑا، کوئی انگریزی دوائی نہیں چھوڑی، میں نے بہت زیادہ کثرت سے دوائیاں استعمال کی ہیں لیکن مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ تو بہرحال میں نے ان کو کہا کہ بچے، ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ الحمدللہ تھوڑا مختلف ہے۔ ہم علاج بالمزاج بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ غذا بھی بتاتے ہیں، اور یہ میڈیسن آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صرف 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ ہماری طبیعت کیسے ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کا پسینہ کھل جائے گا۔ تو بہرحال میں نے اس کو میڈیسن بنا کے دے، 1 مہینے کا کورس اسے کروایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے بڑی مہربانی کی اور اس کا وہ پسینہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور اب وہ فریش رہتا ہے، اب اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ پہلا رنگ اس کا بالکل نا، آپ یقین کریں ایسے ہوگا تو جیسے پیلا زرد، کیونکہ صفرا خارج ہی نہیں ہو رہی تھی نا۔ تو بہرحال میں نے ان کو جو نسخہ جات دیے تو وہ الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو بات بتا رہا ہوں جو پسینہ بند ہو گیا تھا، تو اس کے بارے میں آج ہم وہ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں جو پسینہ کثرت سے آتا ہے، زیادہ آتا ہے، مقدار میں زیادہ آتا ہے، چلتے پھرتے آتا ہے، کھاتے پیتے آتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں تو پسینہ آ رہا ہے، پسینہ سے بندہ شرابور ہو جاتا ہے، میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے جو آج میں نسخہ لایا ہوں وہ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے، میرے اللہ نے چاہا ان کو ضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے جو آپ نے جو چیز استعمال کرنی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو ضرور فائدہ کرے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے تخم کاسنی۔ تخم کاسنی کتنا لیں گے؟ 50 گرام، کلمی شورا 30 گرام، جو کھار 40 گرام، گل سرخ ایرانی 120 گرام۔ آپ نے نا اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ ہاں، پھر اس میں آپ نے 2 کشتے ڈالنے ہیں، 2 کشتے، ایک کشتہ نکرا جسے کشتہ چاندی کہتے ہیں، یہ آپ اس میں 10 گرام ڈالیں گے۔ کشتہ مرجان، یہ بھی آپ 10 گرام ڈال لیں گے۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے پھر آپ نے اس کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایک کیپسول صبح، دوپہر، شام
آپ کس چیز کے ساتھ استعمال کریں گے؟ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی خمیرہ گو زبان سادہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے چھوٹی آدھی چمچ جو ہے صبح کے وقت استعمال کرنی، ہمراہ پانی، دودھ سے نہیں استعمال کرنی، پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اور اسی طرح جوارش شاہی لے لیں، بازار سے مل جاتی ہے، وہ آپ نے رات سوتے وقت جو ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ دودھ استعمال کر لیں یا ہمراہ پانی استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بس یہی نسخہ جات آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پسینے کے جتنے بھی آپ کا یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔